أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم سورہ نور پہلا دوسرا تیسرا رکوع ہو گیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ چوتھا رکوع انشاءاللہ پڑھیں گے۔ جاوید اجرام عادت خلو، اس میں بھی آداب ہیں، معاشرت ہے۔ اس صورت میں بہت ساری فائدے کی باتیں ہیں۔ تفسیر ابن کثیر کو میں نے منتخب کیا ہے، وہ بہت زیادہ تفصیلات ہیں لیکن کوشش کریں گے تھوڑا تھوڑا مختصر ہوگا، ٹھیک ہے۔ يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون۔ ایمان والو، اپنے گھروں سے سوا اور گھروں میں نہ جاؤ، یعنی اپنے گھروں کے سوا اور گھروں میں نہ جاؤ جب تک کہ اجازت نہ لے لو، اور وہاں کے رہنے والوں کو سلام کرو، یہی تمہارے لیے سراسر بہتری ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ آداب یعنی زندگی ہے، گھر میں آنے جانے کے آداب بتا دیے گئے، ٹھیک ہے جی۔ شرعی ادب کیا ہے؟ بیان ہو رہا ہے کہ کسی کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت مانگو، جب اجازت ملے تو جاؤ، اور پھر کیا کرو؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ٹھیک ہے، جو کہ آج کل نہیں ہے۔ تو کیا طریقہ ہوگا؟ دستک دی تو اگر کوئی پوچھے تو میں فلاں ہوں، یہ بھی بتانا ضروری ہے، ٹھیک ہے، وہ آگے چلا آتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اگر پہلی دفعہ کی اجازت طلبی پر جواب نہ ملے تو پھر اجازت مانگو، 3 مرتبہ اجازت چاہو، اگر پھر بھی اجازت نہ ملے تو لوٹ جاؤ، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں کہ آپ گھسنا ہی گھسنا گھر میں، کہہ رہے ہیں نہیں ہے، فلاں بندہ نہیں ہے، نہیں اجازت ہے، یا اندر سے آواز ہی نہیں آ رہی، کوئی ہو سکتا ہے گھر میں نہ ہو، بیل بجائی آپ نے 1 2 دفعہ، یہ نہیں مسلسل بجاتی رہو، دستک دیتے ہی رہو، اندر ہو بھی اور اس کا دل نہ ہو تو آگے پھر اڑا دے، آپ کو بھڑکا دے، ٹھیک ہے نا، غصہ کر سکتا ہے نا وہ۔ تو یہ ہو گئی آیت ایک۔ فَإِن لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ۔ اگر وہاں تمہیں کوئی بھی نہ ملے تو بھی پروانگی یعنی اجازت ملے بغیر اندر نہ جاؤ، ٹھیک ہے، یعنی گھر خالی ہے اور آپ پھر بھی نہ جائیں، ٹھیک ہے، پھر تو اور مناسب نہیں ہے۔ اگر تم سے، یعنی یہ اوروں کے گھروں کی بات ہوگی نا، اپنا گھر ہے کوئی اپنا بھائی کا گھر، بہن بھائی، وہ تو الگ بات ہے نا، اس میں تو پتہ چلو جا سکتا۔ اگر تم سے لوٹ جانے کو کہا جائے تو تم لوٹ ہی جاؤ، ٹھیک ہے، یعنی نہیں اجازت دیتے، آپ کا آنا مناسب نہیں ہے، ان کو اچھا نہیں ہے اس وقت، ملاقات نہیں ہو سکتی تو چلے جاؤ، یہی بات تمہارے لیے زیادہ ستھرائی والی ہے، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ خود جانتا ہے۔ ہاں، غیر آباد گھروں میں جہاں دیکھو اس کو بھی آگے غیر آباد، لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیتا، اس کا ہاں، غیر آباد گھروں میں جہاں تمہارا کوئی فائدہ یا اسباب ہو جانے میں تم پر کوئی گناہ نہیں، تم جو کچھ بھی ظاہر کرتے ہو اور جو چھپاتے ہو اللہ خود جانتے ہیں، یعنی یا اس کا بھی آ گیا نا، اپنے گھر ہیں، آپ کو پتہ ہے وہاں پہ میرا کوئی کام ہے ضروری، میں نے کوئی چیز نکالنی چاہیے ہے، تو خالی گھر بھی ہے تو پھر اس میں کوئی مسئلہ ہی نہیں، اپنا ہے نا، دوسروں کے گھر کا الگ مسئلہ ہوگا، اپنے گھر کا الگ۔ صحیح حدیث میں ہے کہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق کے پاس گئے، 3 دفعہ اجازت مانگی، جب کوئی نہ بولا تو آپ واپس لوٹ گئے، تھوڑی دیر میں حضرت عمر نے لوگوں سے کہا دیکھو عبداللہ بن قیس رضی اللہ عنہ چاہتے ہیں، انہیں بلا لو، لوگ گئے، دیکھا تو وہ چلے گئے، واپس آ کر واپس حضرت عمر رضی اللہ کو خبر دی، وہاں دوبارہ جب حضرت ابو موسیٰ حضرت عمر رضی اللہ کی ملاقات ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ چھاپ واپس میں چلے گئے تھے، جواب دیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کا حکم ہے کہ 3 دفعہ اجازت چاہنے کے بعد بھی اگر اجازت نہ ملے تو واپس لوٹ جاؤ، میں نے 3 بار اجازت چاہی، جب جواب نہ آیا تو میں اس حدیث پر عمل کر کے واپس لوٹ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس پر کسی گواہ کو پیش کرو ورنہ میں تمہیں سزا دوں گا، سبحان اللہ۔ آپ وہاں سے اٹھ کر انصار کے ایک مجمع میں پہنچے اور سارا واقعہ ان سے بیان کیا، اور فرمایا کہ میں تم میں سے کسی نے اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم سنا ہو تو میرے ساتھ چل کر عمر رضی اللہ سے کہہ دے۔ انصار نے کہا یہ مسئلہ تو عام ہے، بے شک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ہم سب نے سنا ہے، ہم اپنے سب سے نوعمر لڑکے کو
تیرے ساتھ کر دیتے ہیں، یہی گواہی دے آئیں گے۔ چنانچہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ گئے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے جا کر کہا کہ میں نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سنا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس وقت افسوس کرنے لگے کہ بازاروں کے لین دین نے مجھے اس مسئلہ سے غافل رکھا، یعنی اس چھوٹے سے مسئلے پر کتنی تحقیق کی اور اپنے پر افسوس کیا۔ ٹھیک ہو گیا، اس کے اندر کافی تفصیلات لکھی ہیں، بہرحال ہم نے ایک رکوع کرنا ہے۔ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون۔ مسلمان مردوں سے کہو کہ اپنی نگاہ نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت رکھیں، یہی ان کے لیے پاکیزگی ہے۔ لوگ جو کچھ کریں اللہ سب سے خبردار ہے۔ حکم ہوتا ہے کہ جن چیزوں کا دیکھنا میں نے حرام کر دیا ہے ان پر نگاہیں نہ ڈالو۔ یہ صرف مردوں کو خصوصیت سے پہلے حکم ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ حرام چیزوں سے آنکھیں نیچے کر لو، اگر بالفرض اچانک نظر پڑ جائے تو بھی دوبارہ یا نظر بھر کر نہ دیکھو، ٹھیک ہے۔ صحیح مسلم میں ہے، حضرت ابو جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اچانک نگاہ پڑ جانے کی بابت پوچھا تو آپ نے فرمایا اپنی نگاہ فوراً ہٹا لو، نیچی نگاہ کرنا یا ادھر ادھر دیکھنے لگ جانا اللہ کی حرام کرنے چیزوں کو نہ دیکھنا آیت کا مقصود ہے۔ حضرت علی رضی اللہ سے آپ نے فرمایا علی رضی اللہ عنہ نظر پر نظر نہ جماؤ، اچانک جو پڑ گئی وہ تو معاف ہے، قصداً معاف نہیں، ٹھیک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا راستوں پر بیٹھنے سے بچو۔ لوگوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کام کاج کے لیے وہ تو ضروری ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا تو راستوں کا حق ادا کرتے رہو۔ انہوں نے کہا وہ کیا؟ فرمایا نیچی نگاہ رکھنا، کسی کو ایذا نہ دینا، سلام کا جواب دینا، اچھی باتوں کی تعلیم دینا، بری باتوں سے روکنا۔ آپ فرماتے ہیں 6 چیزوں کے تم ضامن ہو جاؤ میں تمہارے لیے جنت کا ضامن ہوتا ہوں۔ بات کرتے ہوئے جھوٹ نہ بولو، امانت میں خیانت نہ کرو، وعدہ خلافی نہ کرو، نظر نیچی رکھو، ہاتھوں کو ظلم سے بچائے رکھو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، ٹھیک ہے۔ یہ بہت سارا اس میں لکھا ہے۔ وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن وآبائهن وآباء بعولتهن وابنائهن وابناء بعولتهن او اخوانهن وبني اخوانهن وبني اخواتهن ونسائهن أو ما ملكت أيمانهن من التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء۔ اچھا، مسلمان عورتوں سے کہو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی عصمت میں فرق نہ آنے دیں اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں سوائے اس کے جو ظاہر ہے، اور اپنے گریبانوں پر اپنی اوڑھنیوں کے بکل مارے رہے۔ یہ ترجمہ پرانا ہے، ٹھیک ہے جی، سمجھ آ رہی ہے۔ اور اپنی آرائش کو ظاہر نہ کریں، زیور شیور جو پہنے ہوں ہار شار، سوائے اپنے خاندوں کے یا اپنے والد کے۔ یہ اب یاد رکھنی ہے چیزیں گنتی جائیں جو نمبر 1 اپنے خاندوں کے، اپنے والد کے یا اپنے خسر کے یا اپنے لڑکوں کے یعنی بیٹوں کے، یا اپنے خاوند کے لڑکوں کے، کیا مطلب دوسری شادی ہوگی اس کے جو بچے ہیں، یا اپنے بھائیوں کے یا اپنے بھتیجوں کے یا اپنے بھانجوں کے، یا اپنے مل جول کی عورتوں کے یا اپنے غلاموں کے، یا ایسے نوکر مردوں کے جو شاوت پالے نہ ہوں، بوڑھے ہوں بہت زیادہ، بوڑھے، ٹھیک ہے جی، یا ایسے بچوں کے جو عورتوں کی پردے کی باتوں سے مطلع نہیں، چھوٹے بچے، بہت بالکل نادان بچے، ٹھیک ہو گیا۔ اس میں ایک بیان بھی پڑا ہے مختصر سا، وہ بھی میں بھیجوں گا۔ اللہ تعالیٰ مومن عورتوں کو چند حکم دیتا ہے تاکہ ان کے باغیرت مردوں کو تسکین ہو تو جاہلیت کی بری رسمیں نکل جائیں۔ مروی ہے کہ اسما بنت مرصد رضی اللہ کا مکان بنو حرسہ کے محلے میں تھا۔ ان کے پاس عورتیں آتی تھیں اور دستور کے مطابق اپنے پیروں کے زیور، سینے اور بال کھولے ہوئے آیا کرتی تھیں۔ حضرت اسما نے کہا یہ کیسی بری بات ہے؟ اس پر یہ آیتیں اتری۔ بس حکم ہوتا ہے کہ مسلمان عورتوں کو بھی اپنی نگاہیں نیچے رکھنی چاہیے، سوا اپنے خاوند کے کسی کو نظر شہوت نہ دیکھنا چاہیے۔ اجنبی مردوں کی طرف تو دیکھنا ہی حرام ہے، خواہ شہوت سے ہو یا خواہ شہوت کے بغیر۔ ابو داود اور ترمذی میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ام سلمہ اور حضرت میمونہ بیٹھی تھی، یعنی آپ سے بھی دونوں بیویاں ہیں، ٹھیک ہے، کہ ابن مکتوم رضی اللہ تشریف لے آئے۔ یہ واقعہ پردے کی آیتیں اترنے کے بعد کا ہے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ پردہ کر لو، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ وہ تو نابینا ہے، یہ وہ نابینا صحابی ہے جس کے بارے میں آپ کو بتایا گیا تھا عبس و تولہ میں بھی، ٹھیک ہے جی، وہ تو نابینا ہے۔ مطلب ان کا کیا تھا کہ وہ پردہ کریں، یا وہ ان کو نظر کیا آئے گا، مقصد یہ تھا ہمیں، نہ ہمیں دیکھیں گے نہ پہچانیں گے۔ آپ نے فرمایا تم تو نابینا نہیں ہو کہ اس کو نہ دیکھو۔ ہاں، بعض علماء نے بشاوت نظر کو حرام نہیں کہا، یعنی کیا مطلب تھا، صحابی مرد ہو یا عورت مرد کو بھی نہیں دیکھ سکتی اور مرد عورت کو بھی نہیں دیکھ سکتا، مقصد کیا تھا یہ آپ سے نے واضح کر دیا اس کو، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی نابینا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو دیکھیں، کیوں دیکھیں بھائی، سمجھ آ رہی ہے ضرورت کس چیز کی ہے۔ ان کی دلیل یہ وہ حدیث ہے جس میں ہے کہ عید والے دن حبشی لوگوں نے مسجد میں ہتھیاروں کے کرتب شروع کیا، اور انہوں نے اپنی حضرت عائشہ رضی کو حضرت پیچھے کھڑا کیا کر لیا اور آپ دیکھ رہی تھی، یہاں تک کہ جی بھر گیا اور تھک کر چلی گئی۔ عورتوں کو بھی اپنی عصمت کا بچاؤ، چاہے بدکاری سے دور رہیں، اپنے آپ کو کسی کو نہ دکھائیں، اجنبی غیر مردوں کے سامنے اپنی زینت کی کسی چیز کو ظاہر نہ کریں۔ ہاں، جس کا چھپانا ممکن ہی نہ ہو اس کی اور بات ہے یہ، ٹھیک ہو گیا، اس کی ہو گیا جیسے چادر اور اوپر کا کپڑا وغیرہ جن کا پوشیدہ رکھنا عورتوں کے لیے ناممکنات سے ہے۔ یہ بھی مروی ہے کہ اس سے مراد چہرہ پہنچوں تک کے ہاتھ اور انگوٹھی ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد یہ ہو کہ یہی زینت کے وہ محل ہیں جن کے ظاہر کرنے سے شریعت نے ممانعت کر دی ہے۔ یعنی کون سا ایسا کھلا رہے گھر میں، یہ جو مرد اوپر ذکر کر دیے ان کے سامنے ہے، یہ نہیں کہ ہر کسی کے سامنے چہرہ پہنچوں کا کیا ہاتھ، مطلب ہاتھ جو ہے نا ٹھیلیاں گٹروں تک یہ، اور انگوٹھی اوپر کا کپڑا وغیرہ، یعنی پاؤں بھی کسی نے کہا ہے، پاؤں، یہ تین چیزیں جس طرح آپ کو آسان بات ہے کہ نماز کے لیے آپ کو کہا جاتا ہے نا سطر، نماز کا سطر، چہرہ کھلا رہے، ہاتھ کھلے رہے، پاؤں کھلے رہے، اسی حالت میں ان مردوں، ان جو اوپر والے 12 لوگ ہیں ان کے سامنے آ سکتے ہیں، اس کے علاوہ جو اور مرد ہوں گے ان کے سامنے یہ تین چیزیں بھی کھلی نہیں رہیں گی۔ سمجھ آ رہی بات، اصول سمجھ آ گیا ہمیں؟ اچھا، آگے ولا یضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون۔ اور اس طرح زور زور سے پاؤں مار مار کرنا چلیں کہ ان کی پوشیدہ زینت معلوم ہو جائے۔ اے مسلمانوں، تم سب کے سب اللہ کی جناب میں توبہ کرو کہ تاکہ تم نجات پاؤ۔ یہ سب ان عورتوں، ان ہجڑوں میں جڑوں ڈانس کرنے والوں کے لیے بھی یہ آیت ہے، ٹھیک ہے، جو پائلوں کی آواز آ رہی ہوتی ہے ان کی، ٹھیک ہے جی، ان کو بھی آیت سنائی جائے اور اللہ سے ڈریں، وہ باز آئیں۔ صحیحین میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں عورتوں کے پاس جانے سے بچے، پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ دیور جیٹھ، آپ نے فرمایا وہ تو موت ہے، ٹھیک ہے جی، پھر فرمایا کہ عورتیں اپنے پیروں کو زمین پر زور زور سے مار کرنا چلیں۔ جاہلیت میں اکثر ایسا ہوتا تھا کہ وہ زور سے پاؤں زمین پر رکھ کر چلتی تھی تاکہ پیر کا زیور بجے، ٹھیک ہے جی۔ اسلام نے اس سے کیا کیا، منع فرما دیا، بس عورت کو ہر ایک ایسی حرکت منع ہے جس کے اس کا کوئی چھپا ہوا سنگھار کھل سکے، ٹھیک ہے، ونگا شنگا بھی شامل ہو سکیں، ونگا پائیوں نہیں، چوڑیاں وغیرہ، ان کی بھی آواز نہ آئے، بس اسے گھر سے عطر اور خوشبو لگا کر باہر نکلنا بھی ممنوع ہے۔ تیز خوشبو لگانا منع ہے، ٹھیک ہے، اس سے دوسروں کو خوشبو آئے، تیز رنگ والی خوشبو ہو، رنگ اس کا تیز ہو اور اپنے آپ کوئی خوشبو آئے زیادہ، ہر کسی کو نہ آئے تو وہ عورتیں لگائیں گی، اور جب کہ مرد کیا لگا سکتے ہیں، تیز خوشبو لگا سکتے ہیں دوسروں کو آئے، ٹھیک ہے، یہ تھوڑا فرق ہے۔ ترمذی میں ہے کہ ہر آنکھ زانیہ ہے، عورت یا عطر لگا کر پھول پہن کر مہکتی ہوئی مردوں کی کسی مجلس سے کے پاس سے گزرے تو وہ ایسی اور ایسی ہے، یعنی زانیہ ہے، استغفر اللہ۔ ابو داؤد میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو ایک عورت خوشبو سے مہکتی ہوئی ملی، آپ نے اس سے پوچھا کیا تو مسجد سے آ رہی ہے، اس نے کہا ہاں، فرمایا کیا تم نے خوشبو لگائی ہے، اس نے کہا ہاں، آپ نے فرمایا میں نے اپنے حبیب القاسم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جب عورت اس مسجد میں آنے کے لیے خوشبو لگائے اس کی نماز نامقبول ہے جب تک کہ وہ لوٹ کر جنابت کی طرح غسل نہ کر لے۔ ترمذی میں ہے کہ اپنی زینت کو غیر جگہ ظاہر کرنے والی عورت کو مثال
क़यामत के इस अंधेरे जैसी है जिसमें नूर ना हो। अबू दाऊद में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्दों औरतों को रास्ते में मिले जुले चलते हुए देखकर फरमाया, औरतों तुम इधर उधर हो जाओ, तुम्हें बीच राह में न चलना चाहिए। ये सुनकर औरतें दीवार से लगी लगी चलने लगी, यहाँ तक कि उनके कपड़े दीवारों से रगड़ते थे। फिर फरमाता है, ए मोमनो, मेरी बात पर अमल करो, इन नेक सिफ्तों को ले लो, जालियत की बदखसलतों से रुक जाओ, पूरी फलाह और निजात और कामयाबी सी के लिए है जो अल्लाह का फर्मा बरदार हो। इसके मना करदा कामों से रुक जाता है। जाओ, अल्लाह ही से हम मदद चाहते हैं। यानी औरतें जो है आजकल भी रास्ते में दो तीन जा रही होती हैं तो बस वो गुजर ही नहीं सकता मना। उनको ऐसे नहीं करना चाहिए, दाएं बाएं दीवारों के साथ होकर चलें, और इस तरफ इतनी चार पांच लेन बना के ना जाए कि रास्ता बंद ही हो जाए। यानी फिर आप सल्लल्लाहु के दौर की औरतों ने ऐसा हुक्म माना कि दीवारों के साथ लगकर चलती थी, कपड़े उनके दुपट्टे वगैरह जो भी वो पहनते थे वो अट जाते थे यानी दीवारों के साथ। वअनकिहुल अयामा मिनकुम वस्सालिहीन मिन इबादिकुम व इमाइकुम इन यकुनु फुक़रा युग़निहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही वल्लाहु वासिउन अलीम। तुम में से जो मर्द औरत मुजर्रद हों, मुजरत का मतलब क्या है, इनका निकाह कर दिया करो, अपने नेक बख्त गुलाम लोनियों का भी, और वो अगर वो मुफलिस भी हों तो अल्लाह ताला उन्हें अपने फजल से अमीर बना देगा। अल्लाह ताला को शादी वाला और इल्म वाला है। मुजरद सबसे आला है, न जोरो है न साला है, शेर याद रखना है। इसमें अल्लाह ताला ने बहुत से अहकाम बयान फरमा दिए। अवलन निकाह का, उलमा की ये बात का ख्याल है कि जो शख्स निकाह की कुदरत रखता हो उस पर निकाह करना वाजिब है। हजूर से सुनकर इरशाद है कि ए नौजवानों, तुम में से जो शख्स निकाह की ताकत रखता है उसे निकाह कर लेना चाहिए। निकाह में नज़र को नीचे रखने वाला, शर्मगाह को बचाने वाला, और जिसे ताकत ना हो वो लाजमी तौर पर रोज़े रखे। ठीक है। अब निकाह के लिए खर्चा पानी नहीं है तो फिर रोज़े रखे भाई। ठीक है ना, ये और उसको गुनाह से रोकने का एक जरिया है, यही उसके लिए फंसी होना है। अल्लाह। बुखारी मुस्लिम सुनन में है, आप फरमाते हैं, ज्यादा औलाद जिनसे होने की उम्मीद हो उन बड़े मैं तुम्हारे साथ हूँ साथ, और तुम में फर्क करने वाला हूँ। यानी क्या मतलब है, ज्यादा औलाद को आजकल अच्छा नहीं समझा जाता ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे खुश हो रहे हैं, फरमा रहे हैं कि मैं खुश हूँगा, फख्र करूंगा, मेरी उम्मत ज्यादा थी, फलां फलां बंदे की बहुत ज्यादा औलाद थी, तो ये कोई ऐसी बात नहीं है। बच्चे पैदा करें लेकिन उनका ख्याल भी करें, उस पर नबी खुश होते हैं। बच्चे दो ही अच्छे वाली बात अच्छी नहीं है। एक रिवायत में है, यहाँ तक कि कच्चे कच्चे गिरे हुए बच्चे की गिनती के साथ। ठीक है। अच्छा, जोहरी कहते हैं कि अहले लुगत के नज़दीक बे बीवी का मर्द और बेखान की औरत को एम कहते हैं। एम, एम इंग्लिश वाला नहीं, आई एम। ठीक है। अयामा उस जमा है, अयामा एम की, अयम की जमा है, ख्वाह वो शादीशुदा हो या गैर शादी। फिर मजीद रगबत दिलाते हुए फरमाता है कि अगर वो मस्कीन भी हों तो अल्लाह ताला हमें अपने फजल करम से मालदार बना देगा, ख्वाह वो आज़ाद हों ख्वाह गुलाम हों। सिद्दीक़ अकबर राज़ियों का कौल है, तुम निकाह के बारे में अल्लाह का हुक्म मानो, वह तुमसे अपना वादा पूरा करेगा। अपने मसूद फरमाते हैं, अमीरी को निकाह में तलब करो। रसूलुल्लाह फरमाते हैं, तीन किस्म के लोगों की मदद अल्लाह के ज़िम्मे हक है। निकाह करने वाला जो हरामकारी से बचने के लिए इससे निकाह करे, वो लिख देने वाला गुलाम जिसका इरादा अदायगी का हो, वो गाजी जो अल्लाह के राह में निकला हो। आगे बस ये एक दो आयतें। ठीक है। वलियस्ताफिफ الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا واتوهم من مال الله الذي اتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم। इन लोगों को पाकदामन रहना चाहिए जो अपना निकाह करने का मकदूर नहीं रखते हैं। ठीक है, निकाह नहीं कर सकते, खर्चा पानी नहीं है, तो फिर अपनी इस्मत को, अपने आप को बचाएं, आजकल के गलत चक्रों में न पड़े, यहाँ तक कि अल्लाह ताला उन्हें अपने फजल और करम से मालदार बना दे। तुम्हारा गुलामों में से जो कोई कुछ तुम्हें देकर आज़ादी की तहरीर करानी चाहे तो तुम उसे तहरीरन नहीं कर दिया करो। तहरीर को नहीं कर दिया करो मतलब आज़ाद करो। अगर तुमको उनमें कोई भलाई नजर आती हो
اور اللہ نے جو مال تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے انہیں بھی دو۔ تمہاری جو لونڈیاں پاک دامن رہنا چاہتی ہیں انہیں دنیا کی زندگی کے فائدے کی غرض سے بدکاری پر مجبور نہ کرو، اور جو انہیں مجبور کر دے تو اللہ اس پر جبر کے بعد بخش دینے والا اور مہربانی کرنا ہے۔ یعنی اللہ باندیاں یا لونڈیاں یہ لفظ ایک ہی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ آج کل نہیں ہوتے، غلام بھی نہیں ہوتے اس وقت کے احکام۔ اسی کی تائید میں وہ روایت ہے جس میں رسول اللہ نے اس شخص کا نکاح ایک عورت سے کرا دیا جس کے پاس سوائے تہمد کے اور کچھ نہ تھا، یہاں تک کہ لوہے کی انگوٹھی بھی اس کے پاس سے نہیں نکلی تھی۔ اس فقیری اور مفلسی کے باوجود آپ نے اس کا نکاح کرا دیا اور مہر یہ ٹھہرایا کہ جو قرآن سے یاد ہے اپنی بیوی کو یاد کرا دے۔ سبحان اللہ، ایسے بھی نکاح ہوئے، ٹھیک ہے، سمجھ آئی یہ بات؟ اسی بنا پر کہ نظریں اللہ کے فضل و کرم پر تھیں کہ وہ مالک انہیں وسعت دے گا اور اتنی روزی پہنچائے گا کہ اسے اور اس کی بیوی کو کفایت ہو۔ ٹھیک ہو گیا، آخری بات۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، ہم نے تمہاری طرف کھلی اور روشن آیتیں اتار دی ہیں اور ان لوگوں کی کہاوتیں جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے فرماتا ہے جو غلاموں کے مالک ہیں، اور اگر ان کے غلام ان سے اپنی آزادی کی بابت کوئی تحریر کرنی چاہیں تو وہ انکار نہ کریں۔ غلام اپنی کمائی سے وہ مال جمع کر کے اپنے آقا کو دے دے گا اور آزاد ہو جائے گا۔ اکثر یعنی یہ ایک مکاتب کتابت کہتے تھے اس کو نا، ابھی تو وہ نہیں ہے، اس بار ایک معاملہ کر کے تو وہ آزاد ہو جاتے تھے، جبکہ جو باندھی اور لونڈی ہوتی تھی نا اس کا مہر آزاد کرنا ہوتا تھا، ٹھیک ہے جی۔ باندھی اور جو لونڈی ہے وہ کی بیوی ہوتی تھی، ٹھیک ہے، تھوڑا سا اس میں یہ ہوتا تھا کہ اس کو آزاد کر دیا جائے تو وہ یعنی اس کو ایک قسم کی تدافع ہو جاتی تھی، وہ مہر بھی ادا ہو جاتا تھا۔ لیکن ابھی باندیوں والا سسٹم نہیں ہے کیونکہ اسلامی نظام نہیں ہے ہمارے پاس، مکمل خالص اسلامی نظام مول امر والا ہوتا اور ہو جائے تو پھر وہ والا سسٹم بھی پھر کافروں کے ساتھ جنگ کریں، انڈیا والوں کے ساتھ، ہندوانیوں کو اور امریکن والوں کو قبضے میں کر لیں، ٹھیک ہے جی، تو پھر وہ ان کو باغیاں اور بنا سکتے ہیں، لیکن اتنا طاقت کدھر سے لائیں گے، یہ ہونی چاہیے۔ اچھا، اکثر علماء فرماتے ہیں کہ یہ حکم ضروری نہیں، فرض واجب نہیں، بلکہ بطور استحباب اور خیرخواہی کے آقا کو اختیار ہے۔ آقا یعنی وہ غلام کا مالک کو کہتے ہیں۔ غلام جب کوئی ہنر جانتا ہو اور وہ یہ کہے کہ مجھ سے اسی قدر روپیہ لے لو اور مجھے آزاد کر دو تو اسے اختیار ہے۔ بہرحال یہ ساری وہ باتیں ہیں جو مختصر اس دیکھو اس کے آج کے اندر بہت کچھ لکھا، تو ہم نے کوئی خلاصہ اگر سمجھا تو بیان کر دیں آپ، کوئی پلے ہمارے بات پڑی ہوئی ہے اس میں وہ والی باتیں جو ہیں قل للمؤمنین اور قل للمؤمنات، یہ خاص کر آیت ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے۔ اس کے اندر جو 12 قسم کے مرد ہیں ہمارے گھروں میں ہیں یا جو بھی ان سے یعنی حکم بیان ہوا ہے نا، اس کو ذہن میں رکھنا ہے زیادہ، یہ ہمارے فائدے کے لیے۔ ٹھیک ہو گیا، یہ سمجھ آئی تھی؟ وقل للمؤمنات والی بات، زینت کو ظاہر نہ کریں سوائے اس کے، یعنی ہر کسی کو نہیں دکھائیں۔ سمجھ آئیے بات؟ اس سائڈ پہ ہمیں کچھ عمل کر لیں، فائدہ اٹھا لیں تو کافی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اپنے گربانوں، انہوں نے جو مسئلہ ہے نا سوائے اس کے جو ظاہر ہے، اس کا معنی آپ کو سمجھ آ گیا تھا نا، چہرہ، ہتھیلیاں اور پاؤں یہ کھلے رکھ سکتے ہیں، یا اس میں کوئی چیز پہنی ہوئی ہے تو وہ گھر کے یہ افراد ہیں جو ذکر ہوا ہے اس کو اچھی طرح سمجھنا ہے، کون کون سے ہیں۔ اپنی آرائش کو ظاہر نہ کریں سوائے اپنے خاوندوں کے، ان چیزوں کو ہم نے غور کرنا ہے۔ نمبر 1 کتنے ہیں؟ خاوند، خاوند کے لیے تو چلو ہر چیز ہی مطلب جائز ہے نا، نمبر 1 یہ ہو گیا۔ دوسرے نمبر پہ والد ہے، والد صاحب گھر میں ہیں تو ان سے تو چہرے کا پردہ بھی نہیں ہے، ہاتھوں کا بھی نہیں ہے، اور پاؤں بھی ضروری نہیں ہے چھپانے، ٹھیک ہے جی۔ خسر ہو گیا، خسر، خسر کے بھی وہ والد کی طرح ہوتا ہے، لیکن آج کل کے زمانے میں مفتیان کرام سے بھی مسائل پوچھنے ضروری ہیں۔ واقعات اس طرح کے ہوتے ہیں، بعض دفعہ تنہائی اچھی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے،
ये कितने हो गए? तीन। या अपने लड़कों को, लड़कों मतलब बेटों हो गया, बेटों। ठीक है जी, आजकल ऐसे ऐसे वाक़यात में सुनने आते हैं कि जवान बेटे कहते हैं कि मेरी जनाब वालदा साहब इतनी मेकअप करके बैठी होती है कि मुझे शर्म आ रही होती है, मैं अपनी वालदा के साथ बैठा हूँ अकेले में। इसकी समझ आ रही ना बात? माँ बेटे के अंदर भी इतना ज़्यादा वो बेशर्मी ना हो, इतनी बन ठान के ना बैठी हुई हों कि वो, क्योंकि बन ठान के बैठना औरत का मर्द के लिए है, हर किसी के लिए नहीं है, कि हर किसी के लिए, चाहे बेटा ही क्यों ना हो, महरम की ही क्यों ना हो, उनके सामने बन ठान के मेकअप शेकअप करना ये जरूरी नहीं है, मना है। चार नंबर लड़के हो गए। और या अपने खावन के लड़कों के, अपने खावन के, क्या मतलब इसका? या अपने खावन के लड़कों के, इसका मतलब क्या होता है? यानी उसके खावन की एक और बीवी भी है ना, समझ आ रही बात? एक तो इसके अपने बेटों का जिक्र आ गया, फिर उसके खावन के दूसरी बीवी है, उसके भी जो बेटे हैं वो भी इसके बेटे होंगे ना, ये उसकी सगी माँ है जैसे, मिसाल के, समझ आ रही? उनका भी यही हुक्म होगा, सगे लड़कों का या दूसरे जो क्या है, सौतेले, उनका हुक्म एक ही होगा, ठीक है। और छठे नंबर पे अपने भाइयों के सामने भी ये आज़ा खोल, चेहरा वगैरह खोल सकते हैं। और सातवें नंबर पे भतीजे हो गए, सगे भतीजे, मलयाली नहीं। और आठवें नंबर पे भांजे हो गए। नौवें नंबर पे मेल जोल की औरतों के, अपनी मतलब की अपनी औरतें, मुसलमान औरतें, ये भी याद रखना, ठीक है जी। गैर मुस्लिम औरतों के भी अहकाम है, गैर मुस्लिमों के सामने भी आप उस तरह पर्दा करेंगे जिस तरह गैर महरम से पर्दा होता है, ये मसला आप किसी को नहीं पता होता। ठीक हो गया? ये कितने हो गए? नौ। 10वें नंबर पे गुलाम है। तो गुलाम तो होते नहीं है जिस तरह के पहले होते थे गुलाम, ठीक है, तो वो तो आजकल नहीं है। 7वें नंबर पे ऐसे नौकर मर्दों के जो, नौकर मर्दों के जो शहावत वाले ना हों, यानी बहुत बूढ़े किस्म के कहीं से होते हैं ना जो बाबा जी, और बस उनके जो माँ बाप, बेटे कोई भी नहीं है, चलो भाई आपके पास आ गए, कुछ काम शाम कर लेंगे, खाना शाना दे देना, ठीक है, यानी वो उनको अब शादी मादी या इन चक्करों का कोई फिक्र नहीं है, बस अल्लाह नहीं करना उन्होंने, ठीक है। लेकिन उसके बाद मोबाइल होगा तो फिर उससे भी बचेंगे, ये भी याद रखना। समझ आइए? नेट सेट होगा, फिर आप अब खूब समझते हैं, क्योंकि बूढ़ों का भी एतबार नहीं है, सीधी बात। जो इंसान मर्द के अंदर या औरतों के अंदर ये ख्वाहिशात हैं, ये सौ सौ साल भी हो तो बंदे इसके अंदर खत्म नहीं होती हैं, ये फितरी चीजें हैं। लिहाजा ये कितने हो गए? 11। ठीक है जी। 12वें पे है जी, अब ऐसे बच्चों के जो औरतों के पर्दे की बातों से मुतले नहीं है, क्योंकि बच्चे जवान नहीं हैं, छोटे हैं, उनको पता नहीं यार औरत क्या होती है, उसके मसाइल क्या हैं, औरतों के प्राइवेट पार्ट्स जो, आजकल तो बच्चों को भी सारा कुछ पता ही होता है। ठीक है, इसलिए 4 5 साल 8 9 साल वालों को, बच्चों को भी एहतियात से चाहिए कि उनको समझाया जाए कि आपने हर किसी के घर में, हर किसी के कमरे में घुसना नहीं है, ऐसी उसके जाओ, उनको आदत बनानी चाहिए। और लड़कों को भी आदि बनाएं कि आप बगैर इजाज़त के कहीं भी दाखिल ना हो किसी के कमरे में, चाचे मामे के कमरे में तशरीफ न ले जाओ। तो ये थोड़ा सा मख्तसर है। अल्लाह ताला मिल के तो किसी का